او بھائی تو یہ بھی تو تکفیریوں سے آگے کا ٹولہ آ گیا نا کہ جو جنت میں داخل کر رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے دین میں غلو کیا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے وہ لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی غلو ہے. تو قبلہ پھر ہم مثلا بہت سے مفروضے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی پھر عشرہ مبشرہ کیا ہے، وہ جنت کی دلیل ہے، یا پھر ایک نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی تو جنت کی دلیل آ گئی، اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں محمد نے لفظ بولا نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو جنت میں خود داخل نہ کرو. جن کی دلیل آ گئی رسول اللہ کی زبان سے، جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، یا قرآن نے جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، وہ تو دلیل آ گئی. جی جی دلیل آ گئی. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جو عشر مبشر والی نام لے دیا، نام لے. اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھئے، ہر صحابی نبی جنتی وہ یہ ہے کہ بھائی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. بڑی عام بڑی مشکل بات آپ نے چھڑوا دی ہے، لیکن چلیں کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، 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 ان میں سے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل واضح موجود ہے. اب یہ جن کے حضور نے نام، یہ تو کنفرم ہو گیا نا جی کہ یہ تو پکے جنتی ہیں. اب رہ گیا باقی معاملہ، جو باقی سارے 1.25 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، یہ قیامت کو پتہ چلے گا. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے نہ خاتمہ ایمان پہ. اب خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، نہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لے کر. بھائی آپ نے مشکل آسان کر دی. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ہمارے یہاں بھی نعرہ لگایا جاتا ہے جنتی جنتی. تو کیا صحابہ بھی معصوم ہیں؟ اور اگر وہ معصوم نہیں ہیں تو پھر جنتی ہونے کا کیسے ابھی ہم دنیا میں ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہو گئے؟ کیونکہ یہ تو فیصلہ ہونا ہے. دیکھیں جنتی ہونا اور چیز ہے، معصوم ہونا اور چیز ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے. معصوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. ٹھیک. تو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے. اور ان کے علاوہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ خطا سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے. واہ واہ. اور خطا ہو جائے تو اس پہ برقرار نہیں رہنے دیا جاتا. ٹھیک. اور ان سے جو خطا ہونا یا گناہ ہونا جو ہے یہ شرعی اعتبار سے ناممکن نہیں. ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. اب جو جنتی ہونا ہے اس کا تعلق تو معصومیت کے ساتھ یوں نہیں ہے کہ جنت میں تو سارے مسلمان جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تمام کے تمام مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے، ان سب نے جنت جانا ہے. ایک تعداد ہے جس نے بغیر حساب کتاب کے جانا ہے، ایک وہ ہے جس نے حساب کے بعد ہی جانا ہے لیکن بغیر عذاب کے جانا ہے، ایک وہ ہے کہ جنہوں نے عذاب کے بعد جانا ہے لیکن سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. تو اب یہ جو کیٹیگری ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ تو وراء الورا اور اعلیٰ و اولا. صحیح. لیکن وہ جو حدیث مبارک میں فرمایا کہ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، معصوم تو نہیں. ٹھیک. پھر ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے، یہ بھی معصوم نہیں. پھر حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ یہ جنتر منتر نہیں کرتے اور جو لوگ وہ علاج بالکئی ایک قسم ہے وہ نہیں کرتے اور جو توکل کرنے والے ہیں، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ معصوم تو نہیں. اچھا، اسی طریقے سے جن کا حساب ہوگا لیکن پھر بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے. اب اس میں اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں غیر اولیاء کرام یعنی عام صالحین بھی ہو سکتے ہیں. اولیاء کرام کی ایک تعداد ہے جو بغیر حساب والی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کوئی وہ بھی ہو جو حساب والا ہو. صالحین میں سے کوئی بغیر حساب کتاب والا بھی ہوگا اور کوئی جو ہے وہ حساب والا بھی ہوگا. تو اب یہ جو کروڑوں 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 کی تعداد ہے، ان میں معصوم کوئی نہیں ہے لیکن جنتی جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. تو اب جیسے ہم کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، لیکن غوث پاک کو معصوم تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے بارے میں امت کی گواہی اور اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن اور ان کی اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت و محبت مخلوق میں رکھی ہے، وہ اس کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ جنتی. تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی نصوص ہیں، جو آیات و احادیث ہیں، اس کا مجموعی مفہوم یہ بنتا ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 2 قسمیں بیان فرمائی. فتح مکہ سے پہلے
جنہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ قبل الفتح اور بعد الفتح، یہ وہ والے صحابہ کرام۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دونوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو یہ وہ جو دو صورتیں بنتی ہیں اور جس میں جملہ صحابہ کرام آ جاتے ہیں اور ان سب کے ساتھ وعدہ الہی ہے، اس وعدہ الہی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں سارے جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کو کئی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں، صحابہ کرام کے جیسے مختلف گروہ بنتے ہیں نا، جیسے ایک عشرہ مبشرہ، ان کو مبشرہ ہی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں ایک ہی مرتبہ میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی، صحیح، مبشرہ بالجنہ، صحیح ہے، ٹھیک، خوشخبری ملی اس میں جن کو خوشخبری دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں اصحاب بدر۔ اصحاب بدر کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم جو بھی کر لو میں نے تمہیں بخش دیا۔ بیسیکلی تو یہ جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی۔ یہ 313 صحابہ کرام ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح حسنین کریمین حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانہ نے جنت کے سردار فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی، جہان کی عورتوں کی سردار اور جنت کی خواتین کی سردار فرمایا۔ تو یہ ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا 4 صحابہ کرام اور ہیں، فرمایا کہ 4 وہ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ ہمیں جنت کا شوق ہے، جنت کو ان کا شوق ہے۔ اس میں مولا علی ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری، ٹھیک ہے، ایک روایت میں ایک صحابی اور ہیں۔ تو اب یہ وہ والی صحابہ کرام ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے، 1400 صحابہ کرام، 1400 صحابہ کرام جنہیں بیعت رضوان، اہل بیعت یا اہل بیعت رضوان کہا جاتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما کے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے اے حبیب تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ خدا سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ پہ سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا تھا تو رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق۔ تو اب یہ وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں بکرات و مرات بار بار تاکید کے ساتھ مختلف الفاظ، خدا ان سے راضی، خدا ان سے راضی، خدا ان سے راضی، یہ خدا سے بیعت کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ ہے۔ تو اب بتائیے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جنتی نہیں کہیں گے؟ یہ جنتی، یہ جنتی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اگر یہ جنتی نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا بچتے ہیں؟ یہ ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اگلوں پچھلوں سارے صحابہ کرام کو جنتی اور ان کو جو ہے وہ اپنی رضا کا مشتاق سنایا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو اول اسلام کی طرف سبقت لے گئے وہ، اور دوسرے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے نیکی کے راستے پہ، جو بعد میں صحابہ کرام صحابہ بنے، مہاجرین، اولین مہاجرین کے بعد کے مہاجرین، اولین انصار کے بعد کے انصار، یہ جو مسلمان ہیں سارے کے سارے، اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو اب یہ سارے کے سارے آگے اور سب کو جنت کا مشتاق سنا دیا گیا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ جو ہے وہ پھر اس کے علاوہ ایک کثیر تعداد کے اندر ہے کہ جن میں صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مجدے جن کو سنائے گئے ہیں۔